السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، یہ ہمارا سلسلہ واری درس بخاری شریف ہے جس میں ہم کتاب الوضو کا باب نمبر 35 انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے. باب اس طریقے سے ہے کہ باب الرجل یوضئ صاحبہ، اس شخص کے بارے میں جو اپنے ساتھی کو وضو کراتا ہو. اس باب کے ظاہری مفہوم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو عمل یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے خود، اپنی صحت کے لحاظ سے خود وضو کرتا ہے اور وضو کرنے میں کسی کی مدد حاصل نہیں کرتا. یہ تو بات آسان ہے، ہم کو سمجھ میں آتی ہے. یہاں امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ ایک آدمی وضو کرنے کے لیے دوسرے آدمی کا سہارا لے. جیسے یہ کہے کہ بھائی جاؤ میرے لیے وضو کا پانی لے کر آؤ، یعنی وضو کا پانی مانگنے میں دوسرے آدمی سے مدد حاصل کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ آدمی مریض ہے، بیمار ہے، یا کسی وجہ سے کسی قسم کی کوئی محتاجی اس کو آ گئی، جھک نہیں سکتا، تو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا میرے پیر پہ پانی ڈال کر میرا پیر وضو کا میرا یہ پیر دھلا دو. یعنی وضو کے لیے مدد مانگنا، استعانت حاصل کرنا دوسرے آدمی کی، یہ کیسے ہے؟ اگرچہ کہ اس باب سے یہ ایک نئی نوعیت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن دو احادیث سے امام بخاری نے جو استدلال کیا اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے. یعنی کچھ ہے مسئلہ، فقہی طور پر بھی ہے، اسلاف کے نزدیک بھی ہے، اسی لیے خاص طور پر یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے. مریض کو جب تیمم کی طاقت نہ ہو تو دوسرا آدمی تیمم کرا سکتا ہے، مگر جب کوئی شخص نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرا آدمی اس کی نیابت میں نماز ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی یہ استدلال کرتا ہے کہ وضو کرنے میں آدمی مدد دے سکتا ہے تو نماز میں بھی مدد لی جا سکتی ہے، نہیں، نماز شخصی عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہر آدمی کو ادا کرنا ہی ہے. کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر ادا کرے، بیٹھ کر ادا نہیں سکتا تو لیٹ کر ادا کرے، لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو اشاروں سے انسان نماز ادا کرے، لیکن ایک آدمی کی نماز دوسرا آدمی ادا نہیں کر سکتا. ہاں، وضو ہے تو وضو میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا سہارا بن سکتا ہے. تیمم کرانے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا سہارا بن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں بحیثیت بیٹا، میرے والد کو اٹھ کر پاک مٹی لے کر تیمم کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، تیمم کی مٹی لے جا کر میرے والد کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اس سے وضو کر لیجئے، گویا میں تیمم کر لیجئے، گویا میں میرے والد کی مدد کر رہا ہوں ان کی بزرگی اور ان کی کمزوری دیکھ کر. تو بالکل درست ہے، آدمی کر سکتا ہے. ویسے ہی وضو کے پانی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وضو میں اعانت کے فقہا نے 3 طریقے بیان کیے ہیں. یہاں امام بخاری نے جو مسئلہ بیان کیا، جو باب باندھا، اس باب کے تناظر میں 3 طریقے فقہا نے بیان کیے ہیں. نمبر 1، کسی شخص کو وضو کرنے کے لیے پانی منگوانا، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کراہت نہیں کی جانی چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے اس میں کراہت محسوس کیا کہ نہیں، آدمی کو خود اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن امام بخاری نے اس کا رد کر دیا. نمبر 2،
وضو خود کریں لیکن اعضائے وضو پر پانی ڈالنے کے لیے کسی دوسرے آدمی سے مدد حاصل کی جائے، یہ بھی جائز ہے جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا۔ اور اسی ضمن میں امام بخاری نے ایک حدیث کو نقل کیا۔ نمبر 3، عمل وضو میں مدد دینا، یعنی پانی دوسرا ڈالے اور اعضائے وضو کو بھی دھوئیں، اس قسم کی مدد دینا کسی مجبوری کے سبب تو جائز ہے لیکن بلا وجہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، بیوی کے حقوق شوہر کے لیے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ شوہر دیندار ہے، نمازی ہے اور بیمار پڑ گیا ہو یا بستر پکڑ لیا ہو تو ظاہر سی بات ہے استنجا وغیرہ کرانا بھی بیوی کا فریضہ بنتا ہے، نمبر 1۔ تو وضو کرانا کس کا فریضہ ہے؟ بیوی کا فریضہ ہے۔ تو ایک بیوی کیا کرتی ہے؟ وضو کا پانی بھی لاتی ہے، لیتے لیتے آدمی کا وضو بھی کرواتی ہے، تو یہ کسی وجہ سے جائز ہے۔ اب میں صحت مند ہوں کہ میں بیوی کو بول رہا ہوں، کہاں بیگم ادھر ذرا وضو کرا دو میرے کو، حالانکہ چلتا ہوں پھرتا ہوں، بعد میں بولے نہیں بیوی کا حق ہے، یہ بھی نہیں، وضو کرنا آپ کا حق ہے۔ اب بیمار ہے تو بیوی مدد کرے گی، بیوی بیمار ہے تو آپ مدد کریں گے، لیکن دونوں صحت مند ہیں تو اس معاملے میں ہر انسان کو کرنا ہے۔ کیوں؟ بظاہر یہ دھونا دھلانا ایک معمولی فعل نظر آتا ہے، لیکن عبادات کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بہت ہی بابرکت اور اجر والا فعل ہے، بہت بابرکت۔ کیوں؟ جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درخت کے پتوں کی طرح جھڑا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس کی نوعیت، برکت کی نوعیت۔ دوسری، جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے اعضائے وضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن اور چمکدار بنائیں گے قیامت کے دن، تو اس کا براہ راست فائدہ کس کو ہے؟ مجھے۔ لہذا یہ کام جدت سے کون کرنا چاہیے؟ میں۔ اگر میں نہیں کروں گا اور دوسرے سے مدد لوں گا تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب آپ دیکھیں ہندوؤں میں ایک بات ہے، وضو کا طریقہ تو ہندوؤں میں نہیں ہے، لیکن آپ ہندو عورتوں کو دیکھے ہوں گے، جیسے ہی شوہر گھر کو آتا ہے تو ٹائمنگ کے لحاظ سے وہ جو ہے پانی وغیرہ لے کر تیار کر کے رکھتی، پانی شوہر کو دروازے میں بھی داخل ہونے نہیں دیتی، لیکن اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال کر اس کے پیروں کو دھلاتی ہے۔ کیوں؟ یہ بیوی کا حق، یہ بیوی کا حق تصور ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا فعل معلوم ہوتا ہے، یہ کام آدمی کو خود کرنا ہے، کیوں؟ آدمی صحت مند ہے، یہ کام میں عورت کو تکلیف نہیں دینا، ہمارا دین ہم لوگوں کو یہی چیز سکھاتا ہے۔ ہاں اعانت وغیرہ یہ آدمی بالکل کر سکتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں احادیث کو بطور استدلال کے پیش کیا۔ ان تینوں باتوں کو ہم ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث اس طریقے سے ہے، ان اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاض من عرفہ عدل الى الشعب فقضى حاجته، قال اسامہ بن زید فجعلت اصب علیہ ويتوضأ فقلت یا رسول اللہ اتصلی فقال المصلی امامک۔ دیکھیں اس حدیث میں کئی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات سے فارغ ہوئے تو گھاٹی کی طرف گئے، ایک گھاٹی کی طرف گئے اور قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ عرفات سے فارغ ہوئے، آپ کو قضائے حاجت آ رہی تھی، ایک گھاٹی کے پاس گئے، وہاں جا کر آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ پھر میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آ گئے، اسامہ بن زید چونکہ خادم تھے پانی لے کر آئے اور آپ کے ہاتھ پر آپ کے پیر پر پانی ڈالتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی مدد کون کیا یہاں پر؟ حضرت اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ چونکہ ابھی وضو کر لیا، قضائے حاجت کو بھی گئے، وضو بھی کیا، تو کیا نماز پڑھ لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز کی جگہ تیرے آگے ہے، نماز کی جگہ تیرے آگے ہے، یعنی
ہم مزدلفہ کو جائیں گے، مزدلفہ جا کر وہاں پر 2 جماعتیں ایک ساتھ کریں گے، جمع بین الصلاتین ہم لوگوں کو کرنا ہے، لہذا نماز یہاں نہیں ہے، نماز وہاں ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے کہ آدمی کا وضو میں کسی سے مدد لینا یہ جائز ہے۔ میں وضو کے اعضاء دھوؤں گا اور کوئی آدمی پانی ڈالے گا تو ڈال سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اختلاف کیا تھا کہ امام بخاری کو یہ باب باندھنا پڑا۔ اس حدیث سے فقہا نے اور محدثین نے کچھ مسائل بیان کیے۔ پہلی بات، حضرت اسامہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ دونوں نے روایتیں کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسامہ صرف پانی ڈال رہے تھے لیکن اعضائے وضو کون دھو رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھلائے نہیں گئے بلکہ آپ دھو رہے تھے، تو مدد لیا اللہ کے نبی نے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ محدث ابن بطال نے کہا کہ حضرت عمر اور حضرت علی اپنے لیے کسی دوسرے سے وضو کا پانی منگوانا ناپسند خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم کسی دوسرے کو اپنے وضو میں شریک کرنا نہیں چاہتے، اور وہ لوگ بھی حدیث سے استدلال کرتے تھے، لیکن سندن جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وضو میں آدمی کسی سے مدد لینا یہ جائز ہے، مطلق طور پر درست ہے، آدمی مدد لے سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہم لوگوں کو معلوم ہوا۔ اب آئیں اس بات کی دوسری حدیث۔ دوسری حدیث اس طریقے سے ہے کہ ان عروة بن المغيرة بن شعيب يحدث عن المغيرة بن شعيب انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وان مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين۔ دیکھیے یہ ایک دوسری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مغیرہ نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ فرما رہے تھے چنانچہ آپ نے چہرے اقدس اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موضوع پر مسح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں کیا بات معلوم ہوئی کہ حضرت مغیرہ کی حدیث الگ ہے، حضرت اسامہ یہ دونوں کی حدیث الگ ہے، وہ عرفہ کی حدیث ہے، یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، لیکن دونوں کے مضمون تقریباً ایک ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو اس حدیث میں مغیرہ بن شعبہ نے پانی ڈالنے کا کام انجام دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو گیا، پھر چونکہ آپ موزے پہنے ہوئے تھے تو موزوں پر آپ نے مسح کیا۔ دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہو گئی کہ کسی کی مدد لینا یہ مطلق طور پر جائز ہے اور ایسی مدد لی جا سکتی ہے۔ اب آئیں ایک اور مسئلہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ باب نمبر 36 قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ۔ آدمی کا قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو بنانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعاؤں کو پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے عمومی طور پر ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وضو کے بغیر قرآن نہیں چھوا جا سکتا، وضو کے بغیر قرآن نہیں چھوا جا سکتا، اسی لیے قرآن چھونے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کے پاس یہ حکایت مشہور ہے، اسی لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور باب باندھ کر ایک حدیث کا سہارا لے کر دلیل بنایا کہ ایک آدمی کا قضاء حاجت کو جا کر آنا، وضو کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا یہ درست ہے یا نادرست ہے؟ ایک مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پیش کیا۔ اس میں
بات ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ہے کہ امام بخاری اس بات کو سمجھانے کے لیے دو محدثین کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں جو تعلیق کے طور پر بات کے بعد انہوں نے بیان کیا. وقال منصور عن ابراہیم لا باس بالقراءۃ فی الحمام. اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ حمام سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا یہ بالکل درست ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ. ایسے ہی بغیر وضو کے خط کا لکھنا یہ بھی درست ہے، یہ بھی جائز ہے. دیکھیے دوسرا مسئلہ لے کر آئے. وقال حماد عن ابراہیم ان كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم. حضرت حماد نے کہا کہ ایک آدمی بالکل برہنہ ہو کر بغیر ازار بغیر تہبند کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا ایسے آدمی پر سلام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، یہ محدث ہیں بڑے، میں ان کا تعارف آپ کو آگے کراؤں گا. ابراہیم یعنی ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہے، وہ کہتے ہیں آدمی اگر اپنی ازار کے ساتھ یا تہبند کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سلام کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آدمی بالکل بغیر ازار کے بیٹھا تو اس کے اوپر سلام نہیں کیا جائے گا. معنی کیا ہے اس کے؟ یہ دونوں اقوال کیوں پیش کیے امام بخاری نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے یا اللہ کی تحمید کرتا ہے یا کوئی چیز اس کو زبانی یاد ہے تو کر سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ہم کو تعجب ہوتا ہے آدمی حمام میں ہے، ایسا کیسا کریں گا، آدمی ایسا کیسا کریں گا؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ اس باب میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، اسی لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. جیسے دیکھیں اب پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، بعض لوگوں نے اس کو ناپسند بھی کیا اور امام بخاری نے یہ باب باندھ کر کچھ فقہا کا رد بھی کیا کہ بغیر دلیل کے جو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو دلیل ان کے پاس نہیں ہے، دلیل نہیں رہنے کی وجہ سے یہ درست ہو جائے گی. کیوں؟ ایسے کام کرنے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی لیے یہ بات کہی گئی. ٹھیک ہے، پہلی بات تو سمجھ میں آئی. اب دوسری بات کیا ہے؟ پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا، خط لکھنے سے پہلے خط جب لکھتے تھے ہم تو خط میں قرآن کی آیتیں بھی تبرک کے طور پر نقل کی جاتی تھی، چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، چاہے وہ خط میں ہم کسی اہل علم کو لکھ رہے ہیں تو بطور استدلال کی کچھ آیتیں کچھ حدیثیں بھی نقل کر دیتے ہیں. تو کیا بغیر وضو کے خط لکھنا جائز ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے نا. یہ بات اسی لیے سمجھ میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو خط لکھتے ہیں، اب تو زمانہ نہیں ہے خط لکھنے کا، لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ ہر خط کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے. ایسے ہی اگر ہم سورہ نمل کو پڑھیں گے تو وہاں پر ایک بات آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تھا تو اس خط کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا. تو ملکہ سبا جب ملکہ سبا کے دربار میں یہ خط گیا تو اس نے وہ خط کھولا اور اپنے درباریوں کو یہ کہتے ہوئے سنایا کہ اے میرے درباریوں، ایک معزز اور قابل احترام خط میرے پاس آیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نا؟ سلیمان علیہ السلام کس کو لکھے تھے خط؟ ایک نقطہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اس میں سے ایک بات نکلتی ہے. کیا کہا؟ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ. ملکہ سبا مسلمان تھی کیا؟ نہیں، لیکن اس کو خط کا آغاز کہاں سے کرے؟ آج ہم لوگ 786 لگا کے بول رہے ہیں بسم اللہ کی توہین ہوتی اسی لیے 786 لکھ دو. بسم اللہ کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ تحفظ، تکریم، عدم تکریم، توہین وغیرہ کے جو خیالات ہم لوگوں نے اپنی طرف سے تراش لیا ہے، جس کی وجہ سے
بعض लोग शादी के रुकों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना पसंद नहीं करते। बाद हकीमों को देखो, वो लोग क्या करते, बिस्मिल्लाह नहीं लिखते, बिस्मिल्लाह नहीं लिख के क्या करते, बिस्मिही ताला बोल के लिखते, नहीं तो 786 बोल के डाल लेते। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जो 786 लिखती, दरअसल ये इल्म नुजूम से ताल्लुक रखने वाली चीज़ है। ऐसा लिखकर ये तसव्वुर करना कि इससे बरकत हासिल हुई, ये बातिल है, ये गलत है, ये हराम है। अरे नहीं, हिंदुओं के हाथ में जाता ना, जाने दो, आपको क्या हुआ। सुलेमान नबी जब लिखे, कुरान ने उसको नकल किया, तो मलिक सबा वो खत की इज्जत करी या खत को फाड़ कर फेंक दी? इज्जत करी। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूत लिखा करते थे बड़े बड़े बादशाहों को। वो खत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्लाह के नबी के नाम के साथ होता था, और उस खत पर अल्लाह रसूल मोहम्मद की स्टैंप भी लगी हुई रहती थी। एक बादशाह ने अल्लाह के नबी के खत को फाड़ कर भी फेंक दिया था, है ना रिवायत ये भी। तो फिर आप रुक़े वगैरह के ऊपर नाम क्यों नहीं लिखते, अल्लाह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं लिखते हम? बाद जगह देखिए आप, नहीं, बिस्मिल्लाह लिखना चाहिए, मुसलमान है, लिखना चाहिए, ठीक है। हमारे पास तकल्लुफात बहुत है। इसी से एक मसला, शादी का रुक़ा छपता, शादी के रुक़े में बच्चे का नाम लिखते, बच्ची का नाम नहीं लिखते, है नहीं। एक नए किस्म का तकल्लुफ हमारे पास नया वज़ा कर लिया। भाई आपकी बच्ची का नाम रखे तो लिखने में हया क्या है? नाम से पर्दा नहीं है किसी को, नाम का पर्दा है। सारे सहाबियात के नाम हम ले रहे नहीं ले रहे, नहीं तो ऐसा बोलना ज़ौजा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, लेकिन अबू बकर की बीवी का नाम अस्मा का नाम लेते नहीं, हजरत अस्मा बिन्त उमैस का नाम लेते नहीं लेते हैं, लेते। हजरत आयशा का नाम लेते ना, तौहीद नहीं होती। उम्मुल मोमिनीन का नाम, हमारी अम्मी का नाम दूसरों को बेटी का नाम मालूम होता है, नाम रखे कि बोलो। आधार कार्ड में बच्ची का नाम है, एक हिंदू ऑफिसर पूछता कि क्या नाम है बच्ची का, तो औरत खुद बोलती मेरा नाम यह है। फिर शादी के रुक़े में क्या है? नहीं, बड़ी दीनदारी बता रहे नहीं। अब देखिए मेरे 8 बेटियां हैं, अब एक बेटी की शादी हो रही, तो आप लोग जानते मेरे बच्चियों को, बहुत लोग, अरे कौन सी बच्ची की शादी हो रही, तो मैं बोलूंगा अरे हमारी अरवा की शादी हो रही बोल के, तो उसमें क्या होगा? बेइज्जती की बात। ये इंतहाई तकल्लुफ। चलो बच्ची का नाम ले, हाँ, इजाब और कबूल, इजाब और कबूल में भी बच्ची का नाम लेते। खाजी साहब बाद हफ्ता बच्ची का नाम लिए तो तौहीन हुई नहीं हुई? ये अजीब हिमाकत है हम लोगों की। शादी में रुक़े में लिखी है नाम, उससे बेहयाई नहीं होती, बेहिजाबी नहीं होती। जहां हिजाब करना है वहां ने कैमरा में लाके पूरी फोटो ले रहा तो हिजाब नहीं है, खाली रुक़े में नाम लिखते जा रहे तो क्या हो रहा? हिजाब हो रहा। अजीब। न तो लिखना उसमें मेरे 4थे नंबर की बेटी की शादी हो रही, मेरे 5वें नंबर की बेटी की शादी हो रही बोल के, अजीब बात है। तो लोग क्या करें भाई, इसमें क्या है मालूम है? अपनी तरफ से एक इख्तियारी चीज, लोगों ने इस चीज को दीनदारी समझा। पहले रुक़ा देना खुद दीन में नहीं है, रुक़ा देना खुद दीन में नहीं है क्या? कहेंगे एक सबूत तो देखेंगे, रुक़ा देना दीन का हिस्सा है बोल के, वो एक तकल्लुफ है हमारे पास। उसमें दूसरा तकल्लुफ ये है, और इस पर इतनी बड़ी मुहिम है, अखबारों में मज़ामीन, तकरीरों के अंदर मज़ामीन, अरे बच्ची का नाम नहीं लिखना, ये सब क्या है मालूम? ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को तराश लिया। यहाँ देखो आप, अल्लाह का कलाम जो है पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, बात ऐसी नहीं है, बल्कि अपने दावतनामों में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कई नुकात हैं, मैं सारे नुकात को तो पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बात चीज़ें अगर आवाम के समझ से बालातर हो गई तो वो लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसा वैसा कैसा बोल के। तमाम जमहूर उलमा के पास पेशाब या पाखने से फारिग होने के बाद, यानी टॉयलेट से फारिग होने के बाद, पहले टॉयलेट का अंदाजा वो करो जो अहद साहबा में था, क्योंकि रिवायतें जब की हैं। मिसाल जब बैतुल खला इस तरीके के नहीं हुआ करते थे, जैसे हमारे जो है घरों के अंदर, वो जंगलों में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, वहाँ जाकर क़ज़ाए हाजत वगैरह किया करते थे। ये सारे मसाइल उनके साथ थे। लेकिन इससे हमारे लिए मसला क्या है? हम जब भी बैतुल खला को जाकर आएँ और हदस से फारिग हों, कोई अल्लाह का जिक्र है कर सकते हैं,
اور اگر قرآن کی آیتیں پڑھنا ہے جب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے حائضہ عورت ہے، حائضہ عورت کا قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، قرآن چھونا منع ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک عورت ہے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے اس کو، یا ایک عورت ہے جس کا معمول زندگی ہے کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی یاد ہے زبانی، اور روزانہ پڑھنے کی عادی ہے وہ عورت سونے سے پہلے پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن کا چھونا، اب میں مصحف لے کر کوئی عورت پڑھ سکتی کیا؟ یہ مصحف ہے، ہاں حائضہ عورت کو مصحف چھونا منع ہے۔ اسی طریقے سے جنوبی آدمی کو مصحف چھونا منع ہے، لیکن تلاوت یاد ہے مجھے تو میں کرتے بیٹھا، کوئی حرج نہیں، اللہ کا ذکر ہے، وہ کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں۔ چھونا اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں حدیث کی کچھ باریکیوں کو میں آپ کے سامنے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں بعض ائمہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے، حضرت منصور، حضرت ابراہیم نقعی کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حمام میں قرآن پڑھنے اور بغیر وضو خط لکھنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور حضرت حماد ابراہیم نقی سے بیان کرتے ہیں کہ اگر حمام والے تہبند باندھے ہوں تو انہیں سلام کرو، بصورت دیگر سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، خط و کتابت کے وقت بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اور دوران کتابت میں آیت قرآنی لکھنے کا بھی اس وقت رواج تھا، لہذا وضو کے بغیر خط لکھنا یہ مطلق طور پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طریقے سے حماد بن سلیمان کا ایک قول یہ ہے کہ سألت ابراہیم عن القراءۃ فی الحمام فقال یکرہ ذلک، کہ انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی کراہت ہوتی، مگر دلیل نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ شخصی اگر آپ کو بھی کراہت ہوئی تو مت پڑھو، لیکن ناجائز کا حکم نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ اب آئیں دو فقہا جنہوں نے مسئلے کو بیان کیا، جس پر امام بخاری نے تعلیق جو ہے باندھی ہے، ان کی سیرت ایسی ہے۔ ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے امام تھے، حافظ تھے، اور اپنے زمانے میں کوفہ کے بڑے فقیہ تھے، اس وجہ سے انہیں فقیہ العراق کہا جاتا ہے۔ ان کی روایات کتب ستہ اور باقی تمام بنیادی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ 47 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 96 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود کے سے بہت زیادہ متاثر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، لہذا زندگی کے تمام مسائل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایات اور ان کی فقہ اور طریقہ تلاوت کو ہی یہ اختیار کیے ہوئے تھے، یہ تابعین میں سے ہیں۔ دوسرا، حماد بن نبی سلیمان، ان کی وفات 120 ہجری میں ہوئی، کوفہ کے مشہور عالم اور محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ ابو حنیفہ اپنی وفات تک تقریباً 18 سال آپ کے ساتھ رہے اور ان سے فیض علم حاصل کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ فقہا میں سے ہیں اور مشہور جو ہے تابعین میں سے ہیں۔ ان کی تعلیقات کو باندھ کر امام بخاری نے کہا کہ کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، گویا احناف کے نزدیک یہ چیز قابل مکروہ ہے، تو اسی لیے ابو حنیفہ کے استاذ کا حوالہ دے کر امام بخاری نے کہا کہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ اصول ہوتا ہے محدثین کا کہ غلط چیزوں کا اپنے روایات کے ذریعے سے جو ہے وہ رد کرتے ہیں۔ اب حدیث اس طریقے سے ہے، ان قریب مولا ابن عباس ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ انه بات ليلة ان میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالته، حضرت قریب بیان فرماتے ہیں جو ابن عباس کے خادم تھے کہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بتایا کہ ایک رات وہ اللہ کے نبی کی بیوی ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزارے، کیونکہ حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی۔ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، ان کے بارے میں سمجھے۔ عبداللہ بن عباس کا تقریباً بچپن اللہ کے نبی کے گھر میں حضرت میمونہ کے گھر میں گزرا، اسی لیے اللہ کے نبی کی رات کی عبادات کے بارے میں تقریباً سب سے زیادہ روایتیں انہی سے ہیں۔ انہی سے ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی رات کو اٹھ کر استنجا کو گئے، عبداللہ بھی اٹھ گئے،
دیکھا کہ اللہ کے نبی استنجا گئے ہیں تو ان کو معلوم تھا اللہ کے نبی آتے ہی وضو کرتے، لہذا لا کے کیا کرے، وضو کا پانی باہر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی جیسے ہی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے نکلے تو پوچھا یہ پانی کون رکھے؟ تو بولے عبداللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ان کے حق میں دعا دیے، سبحان اللہ، کیا بولے؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ 2 مرتبہ ابن عباس کو اللہ کے نبی نے یہ دعا دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بچپن میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے سے بچوں کی عملی طور پر تربیت ہوتی ہے۔ بڑے لوگ جو کرتے ہیں بچے وہی چیز دہراتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں جو ان کی تربیت کے دن ہے۔ اسی لیے ابن عباس یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ کے گھر میں گزارا، فَضْجَعْتُ فِي أَرْضِ الْوِسَادَةِ، تو میں کیا کیا، تکیے کے ایک کنارے پر سو گیا۔ وَاسْتَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خالہ وہ تکیے کے ایک دوسرے کنارے آرام کرنے لگے۔ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، اللہ کے نبی سو گئے یہاں تک کہ رات کا آخری یہاں تک کہ رات چھا گئی، او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں اللہ کے نبی بیدار ہوئے یا رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی بیدار ہوئے۔ استيقظ رسول اللہ، نبی بیدار ہوئے، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، آپ بیدار ہوتے ہی کیا کیے، اپنے چہرے سے نیند کو بھگانے لگے۔ کیسے؟ اپنے ہاتھوں کو لیا، جیسے ہم کرتے، اٹھتے ہی کیا کرتے ہم لوگ، انگڑائیاں توڑ کے ایکٹیویٹی لاتے، یا بعد لوگ کیا کرتے، چہروں کو آنکھوں کو جو ہے ایسا مل لیتے، سمجھے؟ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں سے اٹھتے ہی کیا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں ابن عباس، اٹھے اور اپنے چہرے سے نیند کو اللہ کے نبی نے اس طریقے سے دور کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ثم قرأ العشر الآیات القواتم من سورۃ آل عمران، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کیا۔ دیکھیے یہ اصل بات ہے، اللہ کے نبی نے کیا کیا، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی آپ نے تلاوت کیا۔ ثم قام الى شن معلقۃ فتوضأ منها فاحسن وضوءه، پھر ایک کنارے پر پانی کا بھرا ہوا چھاگل رکھا ہوا تھا۔ چھاگل سمجھتے ہم، ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا تھا جب ہمارے گھروں میں فریج نہیں ہوا کرتا تھا یا ٹھنڈے پانی کی سہولتیں نہیں تھی، تو ایک کپڑے کا، ایک خاص کپڑے کا جو ہے چھاگل بنایا جاتا تھا غلاف کی طرح، اور اس میں پانی بھر کر ہوا میں لٹکا دیتے تھے۔ کیوں؟ آتی جاتی ہوا سے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، وہ پانی نوش فرماتے تھے۔ ہم نے دیکھا اپنے بچپن کے اندر اس کو، یہ عام چیز تھی، اور گاؤں وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز عام تھی۔ تو اللہ کے نبی صاف پانی وضو کے لیے کیا کرتے تھے، لٹکا کر رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے، قضائے حاجت کو گئے، اور نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنی سستی کو اللہ کے نبی نے دور کیا، اور آنکھوں سے اپنے نیند کے جو ہے نشے کو دور کر دیا۔ ظاہر بات ہے نیند سے اٹھتے اللہ کے نبی قضائے حاجت جاتے تھے، جا کر آئے، اور اللہ کے نبی نے وضو کرنے سے پہلے کیا کیا، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 10 آیتیں تلاوت کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طریقے سے وضو کیا، ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کیا۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع، میں بھی اٹھ گیا جیسے اللہ کے نبی نے کیا میں نے بھی ویسے ہی کیا۔ بچے تھے نا، اللہ کے نبی اٹھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ کر لیے، ابن عباس بھی ہاتھ کر لیے۔ اللہ کے نبی جیسا جیسا کرے ابن عباس بھی اس طریقے سے عمل کرے۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبه، تو میں کیا کیا، وضو کر لیا اور جا کر اللہ کے نبی کے ایک بازو میں کھڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایک بازو میں میں بھی کھڑے ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا میں نے، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، دیکھیے اس کے بعد کیا کیا، وہ اصل میں بائیں طرف کھڑ گئے تھے، عبداللہ بن عباس ادھر آ کر کھڑ گئے تھے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی ایک کان پکڑے، ایک کان پکڑ کے کیا کرے، موڑ کے ایسا کھینچ کے بازو لا کے کھڑا لیا، سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا لیا۔ کیوں؟ اس میں ایک طریقہ بتایا گیا، کوئی بھی آدمی، 2 آدمی جب نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے سیدھی جانب
امام کے سیدھی جانب دوسرا آدمی کھڑے، بائیں جانب نہیں، سیدھی جانب. کیوں؟ بعد میں آنے والا آدمی سیدھی جانب سے ایک آدمی کو کھینچ کر پیچھے لے سکتا ہے جماعت بنانے کے لیے، تو سیدھے طرف کھڑنا. تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ کان پکڑ کے پیچھے لے لیے. بعض جگہ ایک حدیث میں سر پکڑے، پیٹھ کے پیچھے سے لے کے کھڑا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو. پھر کیا کہتے ہیں؟ فصلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھا، ثم رکعتین، پھر 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 2 رکعت پڑھا، ثم اوتر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ وتر کی نمازیں پڑھی. ثم استجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين. پھر اس کے بعد آپ جو ہے اٹھ گئے اور مؤذن آیا اور اس نے اذان دے دی، تو اذان کے بعد آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، 2 ہلکی رکعتیں پڑھی. ثم خرج فصلى الصبح، پھر اپنے کمرے سے نکلے اور فجر کی جماعت اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. یہ پوری روایت ہمارے سامنے آ گئی پوری تفصیل سے. اب بات کے تحت جو بات امام بخاری نے ہم کو سمجھایا وہ کیا بات ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے بیت الخلا کو جا کر آ کر کیا کرے؟ 10 آیتیں پڑھے. 10 آیتیں. وضو کرے تھے کیا؟ نہیں کرے تھے. وضو کرے؟ نہیں کرے. ٹھیک ہے. نمبر 1 امام بخاری نے اس سے استدلال کیا. دوسرا ابن عباس نے کیا کہا؟ نبی جیسا کرے میں بھی کرا، تو میں بھی بغیر وضو کے تلاوت کرا نبی کا دیکھ کے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ ابن عباس اللہ کے نبی کو دیکھ کے وہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتاں یاد کر لیے تھے. تو اللہ کے نبی پڑھے تو انہوں بھی کیا کرے؟ پڑھنا شروع کر دیے. معلوم کیا ہوا؟ پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ وضو کیا. تو بالکل اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہاں، قرآن کون لوگ نہیں چھینا چاہیے؟ وہ لوگ نہ چھینیں جو جنوبی ہیں. جنوبی کے لیے حدث اکبر، حدث کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر. آپ پیشاب پیخانہ جا کر آ گئے، بیت الخلا ٹوائلٹ جا کر آئے، سمجھے؟ تو ایسا یہ حدث اصغر. آپ کیا کریں؟ باہر آ گئے، آنے کے بعد جو ہے اگر تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی اس سے. اب حدث اکبر کیا ہے؟ حدث اکبر یہ ہے کہ آدمی سے، یعنی کہ آدمی جنوبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، آدمی پر غسل فرض ہو گیا. ایسا آدمی نہ نماز پڑھے گا، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ قرآن کو چھو سکتا ہے. یہ مسائل کو امام بخاری نے یہاں پر مستنبط کیا ہے. اس میں کئی مسائل معلوم ہیں، لیکن اہم جو مسائل تھے ان مسائل کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیں، ایک حکایت مجھے یاد آئی. وہ حکایت کیا ہے؟ دیکھیے کہ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں سنہرے اوراق میں ایک واقعہ لکھے. ایک عورت کو اپنے شوہر پر شک تھا. ایک عورت کو اپنے شوہر پر شک تھا. کیا شک تھا؟ کہ نہیں، میرے شوہر کے تعلقات جو ہے وہ لونڈی سے ہے. سمجھے؟ شک تھا. عورت بھی اہل علم تھی. ہماری عورتیں اہل علم نہیں رہتے، خالی لڑنے جھگڑنے کے رہتے. اہل علم تھے، عالمانہ طریقے سے اپنے شوہر کو آزمائی. تو اس کو ایک دن شک ہو گیا. کیا شک ہوا؟ کہ نہیں، لا محالہ فلاں لونڈی کے گھر کو میرا شوہر جا کر آیا ہوا ہے. تو وہ کیا کری؟ قرآن پکڑی. قرآن پکڑ کے شوہر کو ہے نہیں آزماری کہ انہیں جنوبی ہے یا نہیں ہے. تو بولے مجھے یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوڑا سا مجھے آیت سمجھاؤ بول کے قرآن ہاتھ میں دی. دیکھیں، شوہر بھی بڑا ہوشیار تھا. اب جس کی بیوی عالم ہے تو شوہر بھی ظاہر سی بات ہے قابل تھا. تو شوہر نے بھی کیا کیا؟ قرآن کو پکڑا. قرآن کو پکڑ کر وہ آیت کی تفسیر بیانہ شروع کر دیا. تو اب عورت کو یقین ہوا کہ نہیں، وہ لونڈی سے میرے شوہر کے تعلقات نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو جنوبی آدمی جو ہے وہ قرآن نہیں چھین سکتا، پڑھ سکتا ہے. کیسے؟ یاد جو ہے وہ. ویسے یہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، چھو نہیں سکتی. ایک آخری بات کی اصلاح ہم آئندہ بھی کریں گے، ابھی بھی کریں گے، کہ بار بار یہ سوال آ رہا ہمارے پاس کہ پتہ نہیں بعض لوگوں نے، کون لوگوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بعض عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں ناپاکی کے ایام میں مسجد کو آنا جائز ہے عورتوں کا.
یہ سمجھ رہی ہے عورتیں. ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، جنابت کی حالت میں نہیں. مسجد کے احاطے میں کسی بھی عورت کا آنا جائز نہیں ہے. وہ حدیث کا لوگ غلط مفہوم نکال رہے ہیں. نہ جنوبی آدمی آئے نہ جنوبی عورت آئے مسجد کے اندر. جنابت والے کوئی بھی نہیں آنا، حائضہ والی عورتیں بھی نہیں آنا. ہاں عید کی نماز کو حائضہ والی عورتیں آ سکتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. امام کا خطبہ سننا، دعا میں شامل رہنا. ہم سنیں کہ ہماری مسجد میں بھی پتہ نہیں عورتوں میں سے کوئی فتویٰ دے دیے کہ انہیں آ سکتے، تو حائضہ عورتیں بھی آ رہی ہیں مسجد کو اور وہ عقید ہیں کہ نہیں آ سکتے. کون بولے نہیں؟ ہاں وہ جو حدیث پڑھ کے جو آپ سمجھے غلط مفہوم کیا ہے، مسجد ہے لیکن مسجد میں سے ایک ایسا راستہ ہے جو گھروں کی آبادی کو جاتا ہے. بھئی یہ مسجد ہے، یہاں پیچھے 10-20 گھر ہیں، تو مسجد کے کونے میں سے ایک رستہ ہے آنے جانے کا. وہ رستے سے گزر سکتے ہیں چونکہ وہ رستہ ہے، اور رستہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا. جہاں نماز پڑھتے وہ مسجد کا حصہ. اب یہ ہے ہماری، یہ مسجد ہے پوری باہر تک. کوئی جنابت والی عورت یا کوئی جنابت والا آدمی یا حائضہ عورت نہیں داخل ہو سکتی. اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے. احادیث کا غلط استدلال کر کے ماحول کو خراب مت کیجیے، ورنہ اللہ کے نبی کی شریعت میں مداخلت کرنے کا بہت بڑا گناہ ایسے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.